بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے سوال و جواب کی نشست بعنوان ہم اور آپ علامہ اوکاڑوی کے ساتھ، جس میں آپ اپنے شرعی مسائل کے بارے میں رہنمائی حاصل کر سکیں گے حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر کوکب نورانی اوکاڑوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے۔ آپ ایک عرصہ دراز سے دنیا بھر میں مسلک حق کے حقیقی ترجمان کی حیثیت سے خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ آئیے ہم مل کر انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، اور تمام ناظرین و سامعین کو بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ اپنے سوالات اسی لائیو اسٹریم کے کامنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کی آئی ڈی اپنے اصل نام کے ساتھ نہیں تو آپ سوال کے ابتدا میں اپنا نام اور اپنے شہر کا نام لکھ کر بھیج دیجیے، آپ کا سوال شامل کر لیا جائے گا۔ اس کے علاوہ لائیو اسٹریم کامنٹ سیکشن کے علاوہ واٹس ایپ اور پیج ان باکس کی سہولت بھی آپ کے پاس موجود ہے۔ واٹس ایپ نمبر آپ کے اسکرین کے دائیں جانب جہاں ٹائٹل لکھا ہوا ہے اس کے بالکل اوپر ایک یلو کلر کی اسٹرائپ میں ایک واٹس ایپ نمبر آ رہا ہوگا، آپ اس پر اپنا سوال بھیج سکتے ہیں۔ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ سوالات علامہ صاحب تک پہنچائیں۔ ریاض سعودی عرب سے وقار صاحب کا سوال، عمرہ ادا کرنے کا آسان طریقہ ارشاد فرما دیجیے۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اپنے ناظرین و سامعین سے معذرت چاہوں گا، 2-3 دن سے طبیعت ناساز ہے، جس کی وجہ سے آواز پر بھی اثر ہے اور کھانسی بھی ہے، تو اس کے لیے پہلے سے آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ دعا کیجیے گا اللہ کریم شفا عطا فرمائے اور مہربانی فرمائے۔ آمین۔ سوال میں پوچھا گیا ہے آسان طریقہ آسان ہی ہے، لیکن کبھی کبھی کچھ رکاوٹیں مشکل بنا دیتی ہیں۔ ایک انسان وہاں پر کوئی ایسی جگہ نہیں اس کے پاس کہ اپنا سامان رکھ سکے، یا یہ کہ اپنی طبیعت کے مطابق کہیں بیٹھ سکے، تو اس کی وجہ سے اس کو کچھ دشواری ہو جاتی ہے، یا وہاں کی پابندیاں۔ عمرہ بہت آسان، آپ اپنے گھر سے چلے ہیں تو گھر سے ہی غسل کر لیں طہارت کی نیت سے، اور اگر میقات پر جا کر آپ نیت کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کی مرضی، ورنہ گھر ہی سے احرام 2 چادریں بغیر سلی ہوئی، کوئی بٹن نہ لگے ہوں، ضرورت پڑنے پر بکسوا بکل جس کو کہتے ہیں لگا لیتے ہیں لوگ، نہ لگائیں تو وہ بھی بہتر۔ بیلٹ پٹا جو کمر پہ باندھتے ہیں پاسپورٹ رکھنے کے لیے یا کچھ پیسے رکھنے کے لیے ضروری ہے، یا یہ کہ پیٹ نکلا ہوا ہے تو خطرہ ہے کہ احرام کی وہ چادر ڈھیلی پڑ جائے گی، تو اس کو اس طرح آپ بیلٹ پہنیں کہ اس پر احرام کی چادر سے وہ چھپ جائے، کور ہو جائے۔ اپنے گھر سے احرام پہن لیجئے، 2 رکعت نماز پڑھ لیجئے۔ پہلی رکعت میں سورہ کافرون، فاتحہ کے بعد دوسری میں سورہ اخلاص۔ اگر اسی وقت آپ نیت کرنا چاہتے ہیں اسی وقت کر لیں۔ اب آپ پر احرام کی پابندی ہوگی۔ تلبیہ، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔
یہ آپ کثرت سے آواز کے ساتھ، مرد حضرات اونچی آواز سے، خواتین آہستہ آواز سے، بار بار موڑ آ جائے، اونچائی آ جائے، بار بار تلبیہ پڑھیں، درود شریف پڑھیں، تیسرا کلمہ پڑھتے رہیں، فضول باتوں سے گریز کریں۔ خوشبودار ڈائریکٹ وہ چیز جو خوشبو ہوتی ہے وہ نہیں، باقی سالن آپ کھاتے ہیں، روٹی، اس میں خوشبو ہوتی ہے وہ اور ہے، لیکن الگ سے خوشبو آپ نہ استعمال کریں۔ یعنی احرام پر بھی خوشبو لگانی ہے تو پہننے سے پہلے لگا لیں، پہننے کے بعد نہیں لگائیں۔ اب مکہ مکرمہ پہنچے ہیں، راستے میں دعائیں کرتے رہیں، مکہ میں داخل ہونے کی دعائیں، مینار نظر آئیں کعبۃ اللہ کے تو اور اونچی آواز سے تلبیہ پڑھیں۔ آپ نے وضو تازہ کرنا ہے، وضو تازہ کر کے جب حرم میں داخل ہوں تو پہلی نظر کعبۃ اللہ پہ پڑے تو کوئی نیک دعا کرے، یا یہ دعا کر لیں کہ میری یہاں تمام نیک دعائیں قبول ہوں۔ بہترین دعا اللہم ادخلنا الجنہ، اللہ ہمیں جنت میں داخل فرمائے، تو ساری چیزیں آ جاتی ہیں اس میں۔ بہرحال اب آپ کوئی نماز کا وقت ہے، رستے میں آپ کی کوئی نماز نہیں ہوئی ہے اور وقت ہے تو پہلے آپ نماز پڑھ لیں، اور اگر آپ نے نماز پڑھی ہوئی ہے اور آپ شروع کرنا چاہتے ہیں تو آپ کعبے کے اس حصے کے پاس کہ آپ کے دائیں کاندھے کی سمت میں حجر اسود ہو، اس دیوار کو مستجاب کہتے ہیں، اس کے پاس کھڑے ہو کر آپ طواف کی نیت کریں، اور حجر اسود کے بوسے سے یا استعلام، بوسہ دینے کی اگر آسانی سے سہولت ہے اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈالیے گا، استعلام اس کی طرف ہتھیلیاں کر کے چوم لیں، کوئی آپ کے پاس پاک چھڑی ہے وہ اس کی طرف کر کے چوم لیں، وہاں سے آپ شروع کریں گے 7 پھیرے۔ پہلے 3 پھیروں میں آپ نے جب احرام شروع کیا، طواف شروع کیا ہے تو آپ کا دایاں کندھا ننگا ہوگا، یہ صرف طواف کے حالت میں، نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد، صرف طواف میں دایاں کندھا ننگا رکھنا ہے۔ پہلے 3 پھیروں میں ہو سکے تو چھوٹے چھوٹے پہلوانوں کی طرح قدم اٹھا کر، اگر جگہ نہیں ہے وہاں پر تو 1 آدھ مرتبہ ہی ایسا کر لے، اور بالکل بھی گنجائش نہیں ہے تو کوئی بات نہیں۔ 7 پھیرے آپ نے کرنے، ان پھیروں میں دعائیں یاد ہیں، نہیں یاد ہیں تو کلمے پڑھتے رہیں، 6 پھیروں میں 6 کلمے پڑھ لیجئے، 1 پھیرے میں درود شریف پڑھ لیجئے، یا جو بھی آپ پڑھیں دعائیں کریں، اور یہ 7 پھیرے مکمل ہونے کے بعد واجب الطواف 2 رکعت مقام ابراہیم کے قریب جہاں بھی مناسب جگہ مل جائے، اس کے بعد آپ ملتزم کعبے کے دروازے کے پاس آئیے، جگہ ملے تو لپٹ جائیے اور گڑ گڑا کر دعا کیجئے، نیک دعائیں کیجئے، اور پھر پیچھے ہٹیں اور پانی پئیں، زمزم جتنا پیا جاتا ہے، منافق کم پیتا ہے، مومن زیادہ پیتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سعی کرنی ہے صفا مروہ، 7 پھیرے ہیں وہ آپ کریں، ان میں آپ جو بھی دعائیں پڑھ لیں، نعت شریف پڑھ لیں، درود شریف پڑھ لیں، 7 پھیرے آپ کا یہ عمرہ ادا ہو گیا۔ اب آپ ہر بال کا چوتھا حصہ یا پورے سر کا چوتھا حصہ یا پورا سر منڈا لیں تو قصر، ہر بال کا چوتھا حصہ یا پورے سر کا، آپ سر کے درمیان میں چوتھا حصہ مناسب اتنا حصہ، اور اگر آپ پورا سر منڈاتے ہیں تو زیادہ ثواب۔ یہ آسان طریقہ ہے اور اس میں میرا خیال ہے کوئی مشکل نہیں۔ سمیر خان صاحب کا سوال انڈیا سے کہ پڑھائی کا ماحول کس طرح بنایا جائے، مطالعہ کرنے پر نیند آنا شروع ہو جاتی ہے۔ انسان اپنے معمولات کا مطلب آپ کیا عمل رہتا ہے، کتنا کھاتے ہیں، کس وقت کھاتے ہیں، نیند کا وقت کیا ہے،
یہ ساری چیزیں آپ کے اندر موجود ہوتی ہیں، اثر انداز ہوتی ہے، مؤثر بھی ہوتی ہیں، متاثر بھی کرتی ہیں، غذائیں بھی، عادات بھی۔ تو آپ آرام سے اگر بیٹھیں گے بہت زیادہ ٹیک لگا کر، اور آپ کے یعنی دوران خون کا نظام آپ کو دیکھنا ہے، بہت زیادہ جھک جاتے ہیں آپ کتاب پہ، یہ غلط ہے۔ تو آپ کوشش کریں کہ ایسی حالت میں بیٹھیں، آپ پڑھیں تو آپ اگر توجہ سے پڑھتے ہیں پھر نیند آپ پر زور نہیں مارتی، اور اگر آپ ویسے ہی دیکھتے ہیں تو نیند آتی ہے۔ اس کے لیے پانی کتنا پیا ہوا ہے آپ نے، کم پیا ہوا ہے تو پانی پیتے رہیں اور توجہ سے پڑھتے رہیں۔ یا علیم علمنی، یا سلیم سلمنی، یہ کلمات پڑھائی شروع کرنے سے پہلے 2-3 منٹ دہرا لیجئے، 4 بار، 5 بار، 6 بار، کچھ بار دہرا کے پڑھنا شروع کیجئے، اللہ بہتر کرے گا۔ لیکن شرط ہے روشنی آپ کی آنکھوں پہ پڑ رہی ہے یا کتاب پہ پڑ رہی ہے، آپ نے بہت زیادہ ٹیک لگایا ہوا ہے، یہ ساری چیزیں اثر کرتی ہیں۔ تو مناسب کیفیت میں رہیں گے تو آسانی ہوگی۔ عبد المتین رضوی صاحب کے سوالات مہاراشٹر انڈیا سے، کہ کرسمس کی کیا حقیقت ہے اور قوم مسلم کے جو کرسمس کے متعلق ناگفتہ حالات ہیں ان کی رہنمائی فرمائیں، اور قوم مسلم کا جس طریقے سے کرسمس میں شریک ہونا کسی بھی حوالے سے، یہ یا خوشی منانا کیسا ہے، اور نیو ایئر نائٹ کے حوالے سے بھی بہت سی خرافات میں مسلمان ملوث پائے جاتے ہیں، اس حوالے سے بھی رہنمائی فرما دیجیے۔ جو سوال کر رہے ہیں مہاراشٹرا سے، یقیناً ان کے ہاں چونکہ مختلف لوگ مکس ہو کے رہتے ہیں معاشرے میں، وہاں علماء موجود ہوں گے اور ہر سال وہ اس بارے میں بتاتے ہوں گے، مگر ہمارے فورم پر انہوں نے یہ سوال اٹھایا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ کچھ چیزیں کچھ قوموں کا شعار ہوتی ہیں، یعنی ان کی وہ نشانی ہوتی ہیں، مثلاً صلیب کا نشان بنانا یا صلیب کا لاکٹ پینڈنٹ پہننا، ٹائی ہے، اب ہمارے ہاں اس کو فیشن میں لے لیا گیا، ورنہ وہ بھی صلیب کا نشان ہے۔ تو جہاں تک بات ہے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا، ہم ان کو مانتے ہیں، وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اور نبیوں کی خوشی ہم مناتے ہیں مگر اپنے طریقے سے۔ پہلی بات تو یہ کہ 25 دسمبر، میں نے اس بارے میں بہت سے کرسچن اسکالر سے بھی پوچھا تھا کہ کیا یہ کنفرم ڈیٹ ہے، تو انہوں نے کہا ہم نے ایک مقرر کر لی ہے، اب ہمارا اس میں اختلاف نہیں ہے، ہم لوگ سب اس کو مان گئے ہیں، یعنی ہم اس پہ جمع ہو گئے ہیں۔ جبکہ ہمارے پاس اسلامی حوالے سے 10 محرم کی ڈیٹ بتائی جاتی ہے، واللہ تعالی اعلم، اللہ تعالیٰ ہی زیادہ جانتا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خوشی منانا، ان کی ولادت کی، وہ تو غلط نہیں ہے، مگر غیروں کے ساتھ ان کے طریقے پر منانا یہ درست نہیں ہے۔ آپ کو حضرت عیسیٰ کا یوم ولادت کنفرم معلوم ہے یا ویسے آپ ان کی خوشی کر رہے ہیں؟ منع نہیں ہے، لیکن اسی دن دوسروں کے ساتھ ان کے طریقے کے مطابق وہ ہم نہیں کرتے۔ ہمارے ہاں رواج ہو گیا ہے کیک کاٹنے کا، یہ کیک کاٹنا بھی ہمارا کوئی مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ آپ کے بچے کی سالگرہ ہو، آپ کی ہو، کیک کاٹ لیتے ہیں، بلکہ اپنا نام لکھ کے خود اس کو کاٹ رہے ہوتے ہیں۔ میں تو حیران ہوتا ہوں کہ میلاد النبی پہ بھی لوگ کیک بنانے لگ گئے، اس پہ گنبد کی فوٹو
بنا کر اسی کو کاٹ رہے ہوتے ہیں، تو کیسی بات ہے؟ انسان کو سوچنا چاہیے۔ بہرحال کرسمس کے لیے میں نے جتنا لغت میں دیکھا، کچھ لوگ کہتے ہیں اس کے معنی ہے کہ اللہ نے بیٹا جنا۔ مجھے ایسی بات کنفرم نہیں ہوئی ابھی تک، میں نے یہ معنی کہیں بھی کنفرم کرنے کی کوشش کی تو یہ معنی تو نہیں ملے۔ عیسائی حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، یہ بالکل غلط بات ہے۔ قرآن نے اس کے بارے میں واضح کر دیا ہے کہ سبحانہ ان یکون لہ ولد، اللہ اس بات سے پاک ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو یا اس کا کوئی بیٹا۔ یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، مشرکین فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مانتے ہیں۔ تو یہ سارے عقیدے غلط ہیں اسلام میں۔ دوسری بات یہ کہ ہم ان کے جائیں ان کے چرچ میں یا ان کے ہی اسی حوالے سے، تو یہ مسلمان کے لیے درست نہیں ہے۔ مگر باہر رہنے والے، ان کو چونکہ سیزن اس کو کہتے ہیں نا، پورا ایک ہفتہ مناتے ہیں، پھر وہ نیو ایئر تک اس کا چلتا ہے، تو سیزن گریٹنگز کے بھی کارڈ وہ باندھتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا۔ بلکہ آپ کو بتاؤں، ایک مرتبہ میں ساؤتھ افریقہ میں تھا، تو مجھے وہاں لوگوں نے بتایا کہ کرسمس کا موقع آ گیا رمضان میں، تو وہ نہ ہوٹل بکنگ نہ کوئی وہ سلسلہ، تو وہ کہنے لگے اس دن ان لوگوں نے کہا ہمیں پہلے آج معلوم ہوا ہے، پہلے نہیں پتا تھا کہ ہم سے زیادہ تو مسلمان مناتے تھے، کیونکہ ساری رونق انہی سے ہوتی تھی، رمضان کی وجہ سے وہ آئے نہیں۔ تو یہ لوگ، ایک تو ہوتا ہے کہ چھٹی منا رہے ہیں، ان کو چھٹی ملی ہے، وہ اپنے کام کر رہے ہیں، وہ اور بات ہے، لیکن غیروں کے طریقے ان کے ساتھ مل کر نہیں کرنے ہیں۔ اب اس پر لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ تو حضرت عیسیٰ کی ولادت کی خوشی ہے، تو ولادت کی خوشی آپ منا لیں اپنے طریقے سے، اب ان کے غیروں کے طریقے سے کیوں منا رہے ہیں؟ بھئی ہم میلاد النبی مناتے ہیں، ہمارا اپنا طریقہ ہے، ہم محفلیں کرتے ہیں، ہم نعت شریف کی، درود شریف کی، ذکر میلاد کی محفلیں کرتے ہیں، لوگوں کو نیکی کھانا کھلاتے ہیں، کپڑے دیتے ہیں، تحائف دیتے ہیں، نبی کی محبت کے لیے جو بھی جائز طریقہ ہے وہ کرتے ہیں۔ تو کرسمس منانا اس لحاظ سے بالکل ان کے ساتھ مل کر، وہ ہمارا مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، اور نہ ہمیں ایسا کرنا چاہیے۔ بات آئی ہے نیو ایئر کی، نیا سال، عیسوی تقویم کا۔ رات کے 12 بجے ان کا چونکہ روزانہ کا سلسلہ ہے، تاریخ بدلتی ہے، تو 31 دسمبر کو رات کے 12 بجے دنیا بھر میں مختلف جگہوں پر آتش بازی ہوتی ہے۔ اور میں ایک مرتبہ نیو یارک میں تھا، اور 31 دسمبر ہم اس وقت محفل کر رہے تھے، قصیدہ بردہ شریف پڑھ رہے تھے، محفل ہو رہی تھی اور آتش بازی ہو رہی ہے، اور مجھے یہ بتایا گیا کہ پورا سال اتنی شراب نہیں پی جاتی جتنی اس رات پی جاتی ہے۔ کتنا نقصان صحت کا، مال کا، اور پھر وہ حرکتیں ہوتی ہیں سڑکوں پر، وہ ٹائم اسکوائر پہ یا کہاں جمع ہوتے ہیں، اور کیا کچھ وہ کرتے ہیں، طوفان بدتمیزی، بےہودگی۔ ہم کسی چیز کو شروع کرتے ہیں، مثلا آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ نیا سال شروع ہو رہا ہے، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں نفل پڑھ لوں، میں دعا کروں، میں کوئی نیکی کا، یعنی ہمارا ہوتا ہے نا کہ ہر نیک کام ہم بسم اللہ پڑھ کے شروع کرتے ہیں، تو آتش بازی کرنا، فائرنگ کرنا۔ اچھا، اکثر ہر سال شکایت آتی ہے، ون ویلنگ کرنے والے لڑکے کتنے ہیں، ان کے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، وہ جوان یہ نہیں دیکھتے کہ ان کے ماں باپ کو کتنا صدمہ، اور ساری زندگی کے لیے اس کے لیے کیا پریشانی، اور یہ کہ یہ فائرنگ وغیرہ۔ تو آپ اس کا مطلب
استقبال کرتے ہوئے ہی آپ وہ حرکتیں کر رہے ہیں تو آپ کے لیے اس سال میں کیا برکت ہوگی؟ کیا اس طرح کام کیتے ہیں؟ ہم نے اس کے جواب میں اپنی جامع مسجد گلزار حبیب میں بھی اور ہر جگہ ہم اس وقت اذان کہلواتے ہیں، درود و سلام پڑھ کے اذان کہلواتے ہیں اور دعا کرتے ہیں۔ تو گھروں میں آپ دعا کریں، نیکی کریں۔ اگر آپ کو غیروں ہی کے طریقے اپنانے ہیں تو مجھے یہ بتائیں آپ کی خوشی کے موقع پر وہ کیا کرتے ہیں؟ آپ ان کے کپڑے پہن لیں گے۔ یہ جو ابھی آپ کے ہاں کرسمس پہ وہ کیا کہلاتا ہے اس کو؟ سانتا، سینٹا کلوز، سینٹا کلوز، اور کرسمس ٹری وغیرہ وہ سجا ٹری کے۔ نہیں، ایک اور بھی نام لیا جاتا ہے، شاید میرے ذہن سے نکل رہا ہے۔ تو آپ وہ حرکتیں وہ آپ کے ساتھ، یعنی آپ ان کو موقع دے رہے ہیں کہ ہم اپنے دین کے پابند نہیں ہیں، ہمیں اپنے دین کی پابندی میں نہیں رہنا ہے، ہم جو چاہیں کریں۔ تو آپ یہ تاثر دے رہے ہیں۔ یہاں کچھ لوگ کہیں گے مولوی حضرات تو ہوتے ہی ایسے ہیں، کچھ کرنے نہیں، یا تو یہ نہ کہ ہمارے پاس کوئی طریقے خوشی کے نہ ہوں یا ہمیں کوئی سلیقے نہ سکھائے ہوں۔ اچھا جی، موسیقی روح کی غذا ہے، آپ نے یہ جملہ سنا ہوگا۔ تو جب آپ کے گھر میں کسی کی وفات ہو تو آپ کو میوزک کانسرٹ کرنا چاہیے، گلوکار بلا کے اس وقت ٹھیک ٹھاک شور والا میوزک بجا کر کرنا چاہیے۔ آپ اس وقت قرآن کیوں پڑھتے ہیں؟ آپ کو بھی پتہ ہے کہ موسیقی روح کی غذا نہیں ہے، اگر ہوتی تو آپ اس وقت یہ کرتے۔ تو ہم اپنے آپ کو بہلانے یا اپنے آپ کو بہکانے کا کردار خود کر رہے ہیں۔ میں اس لیے پیار سے کہہ رہا ہوں کہ ذرا سوچئے ہمارے پاس کیا نہیں ہے۔ حیرت کی بات ہے کہ وہ تمام لوگ جو میلاد النبی پہ فتوے لگاتے ہیں وہ اس موقع پر خاموش ہوتے ہیں۔ ان کو نہ غریب کی بیٹی یاد آتی ہے، نہ ان کو کوئی مریض یاد آتا ہے، نہ کچھ اور۔ تو ہم نئے سال، ہم عیسوی تقویم کو بھی مانتے ہیں، ہجری تقویم ہماری بنیاد ہے، لیکن ہم عیسوی تقویم کو بھی مانتے ہیں، اور ہم اس کی ابتدا بھی دعا سے کریں گے، نیک کلام سے کریں گے، اور یہی ہوگا کہ بلائیں نہ آئے۔ یہ حرکتیں جو ہے نا ہماری، یہ نہ تو تقاضا ہے، نہ ہی اس میں کوئی خیر ہے، بلکہ گناہ ہی گناہ ہے۔ سڑکوں پر جو حال ہوگا، ٹریفک کے ساتھ جو کریں گے، فضول خرچی کا گناہ الگ، پھر یہ مکس ہو جاتے ہیں، رقص کرنے لگ جاتے ہیں لڑکے لڑکیاں، ساحل پہ جمع ہو کے غلط قسم کی حرکتیں، ہوٹلوں میں، اب نجی محفلوں میں جہاں ہو رہا ہے وہاں تو شاید گورنمنٹ نہ روک سکے، لیکن یہ کہ کہاں کہاں کیا کچھ ہوتا ہے۔ تو اسلامی جمہوریہ پاکستان یا مسلمان کو جہاں کہیں ہو اپنا دین یاد رکھنا ہے، اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کا حق زیادہ ہے کہ ان کو راضی رکھا جائے اگر ایمان والے۔ تو یہ میں نے مختصر بات کی ہے، اللہ کرے اثر کر جائے۔ وقاص خان صاحب کا سوال کہ اسنیچنگ کے دوران کیا مزاحمت کرنی چاہیے، اسلام کیا تعلیم دیتا ہے؟ وہ چونکہ ایک ذمہ دار آفیسر نے ایک جملہ کہہ دیا ہے، وہ پولیس کے عہدیدار ہیں، ان کی نیت یہی ہے کہ آپ کی جان زیادہ قیمتی ہے، کوئی چیز چلی گئی ہے تو اس کا تو بدل ہو سکتا ہے، جان کا بدل نہیں ہو سکتا، لیکن اس کے مفہوم کو لے کے لوگوں نے ایک کیا کہتے ہیں ٹاپک سا بنا لیا ہے، اور اس پر گفتگو، ہمارے ہاں وقت شاید ہمارے پاس بہت ہے، کام کے لیے نہیں ہے، باتوں کے لیے بہت وقت ہے۔ اصل میں آپ کتنے بھی ماہر ہیں، لیکن آپ بازار میں ہیں، یا آپ کے ساتھ عورتیں بچے ہیں، یا آپ اس وقت ایسی کیفیت میں آپ کو نہیں پتا کہ جو آپ کے سامنے ہے وہ اکیلا ہے، پیچھے اور بھی ہو سکتا ہے اس کے ساتھی ہوں، تو آپ صورتحال کو دیکھ لیں، پنپ لیں۔ آپ سمجھتے ہیں دفاع کا، سیلف ڈیفنس کا حق ہے آپ کو، اپنی جان بچانے کا،
اپنا مال بچانے کا. لیکن یہ ہے کہ اس حوالے سے تو آپ کو پتہ ہے جو باتیں ہیں کہ جی کچھ کہتے ہیں پولیس بھی ملی ہوتی ہے اس علاقے کی، دوسرے بھی ملے ہوتے ہیں. اب یہ باتیں ساری ہم کر کے کیا تسکین دیں گے اپنے آپ کو؟ ہم ہی چنتے ہیں لوگوں کو، وہی ہم پر آ کر ایسی حرکتیں کرتے ہیں. تو ہم جب تک درست نہیں ہوں گے ہماری حالت کیسے بدلے گی؟ تو میں واضح کر دوں کہ آپ صورتحال کو دیکھتے ہوئے سمجھتے ہیں کہ قابو کر لیں گے، ورنہ یہ کہ صرف اپنی ایک کسی چیز، اب موبائل فون ہے یا کوئی چیز بچانے کے لیے اپنی جان کو اہمیت زیادہ دیں آپ. تو اگر آپ جان محفوظ رکھتے ہوئے مقابلہ کر سکتے ہیں ضرور کیجیے، لیکن آپ کو نہیں پتہ، بے دھیانی میں ذرا سی بھی کوئی حرکت تو جان چلی گئی، تو جان کا بدل کچھ نہیں. لیکن انسان کو اختیار ہے اور انسان کو جان بچانا سب سے بڑا فرض ہے، فرضوں کا فرض ہے. حفظ جان، وہ کیا ہے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا، حالانکہ حفظ جان تو جان فروز غرر کی. جی، یعنی یہ کہ سب سے بڑا فرض ہے وہ جان بچانا. تو یاد رہے اپنی جان کی حفاظت ہو اور مقابلہ کر سکتے ہیں تو ضرور آپ مزاحمت کیجیے، لیکن سوچ سمجھ کے دیکھ کے. اچانک ہوتی ہے بات، ایسا نہ ہو کہ جان چلی جائے. عبد المتین رضوی صاحب کا سوال کہ انڈیا میں یہاں غیر مسلم اپنے تہواروں کے وقت کھانا بنا کر اپنے گھروں سے یا اپنے مندروں کے سامنے روڈ وغیرہ پر کھلاتے ہیں. مسلمانوں کو اس کھانا کھانے کے بارے میں کیا شرعی حکم ہے؟ جی، جو مستحق ہیں، کھانا حلال ہے اور صاف ستھرا ہے تو مستحقین تو کھا سکتے ہیں، لیکن اغنیاء کو احتیاط کرنی چاہیے. باقی یہ کہ ہم بھی تو کھلاتے ہیں نا، ہمارا کھانا بھی ہم مستحقین کو کھلاتے ہیں، اس میں مذہب کی تفریق نہیں ہوتی، لیکن ہمارا کھانا پاک اور حلال، تو ان کے کھانے میں کوئی غلط چیز نہیں ہے. تو مستحق ہے، اگر کھاتا ہے تو وہ کھا سکتا ہے. لیکن وہ یہی ہوگا نا کہ ہم پھر شامل ہو رہے ہیں تو پھر لحاظ آتا ہے، اس لحاظ سے بچنا ہے. یہ نہ ہو کہ ان کا لقمہ کھا لیا ہے تو اب ان کو سچ بات نہیں کہہ سکتے، وہ نہ ہو. غیر مسلمین کو تجارت میں اپنے ساتھ رکھنا یا پارٹنر بنانا کیسا ہے؟ یہ ساری دنیا آپس میں کاروبار کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے؟ بھئی حکومتیں کر رہی ہیں، کمپنیاں کر رہی ہیں، آپ لوگ جناب اپنا مال بیچتے بھی ہیں، ان سے خریدتے بھی ہیں. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے کاروبار کرنا ہے، اس کاروبار میں صحیح کاروبار کر رہے ہیں، آپ کا مقصد اپنے ملت کو، اپنے ملک کو فائدہ پہنچانا ہے. ان کی ضروری وہ جو چیز وہاں ملتی ہے آپ کے یہاں نہیں ملتی، آپ لاتے ہیں. اب پارٹنر بنانے میں صرف یہ ہوگا احتیاط کہ آپ فیئر ہوں، ایک مسلمان کی حیثیت سے آپ کا امپریشن، آپ کا تاثر غلط نہ جائے. آپ جائز رکھیں کاروبار میں، جو بھی ہے وہ ہوتے ہیں، سودے ہوتے ہیں مارکیٹ میں جو بھی ہوتے تھے، تو خیال رہے کہ کوئی غیر شرعی بات نہ ہو. لاس اینجلس سے سمینہ راوڈا صاحبہ کا سوال کہ احرام میں مرد حضرات سیفٹی پنز وغیرہ لگا سکتے ہیں؟ نیز یہ بھی بتا دیجئے کہ احرام میں مرد حضرات بیلٹ وغیرہ کے ساتھ پاؤچ پہن سکتے ہیں؟ تھوڑی دیر پہلے میں نے یہ دونوں باتیں، وہ میں نے بکل کہا، انہوں نے سیفٹی پن کہہ دیا. میں نے اس کا بھی ذکر کر دیا کہ لگانا نہیں چاہیے، لیکن کوئی اگر ضروری سمجھے لگا لیتا ہے تو پھر بھی. لیکن یہ کہ اتنی لگا لیں کہ نہ جناب وہ پورے بٹن کا کام ہو رہا ہے، وہ نہیں ہونا چاہیے. آپ کو سنبھالنا چاہیے، جس طرح اس کا حکم ہے اسی طرح ادا کریں. باقی یہ کہ جی آپ نے بیلٹ پہنی ہے، میں نے اس کی وجہ بھی بتا دی کہ پیٹ نکلا ہوا ہے، چادر ڈھیلی ہو سکتی ہے، یا پاسپورٹ رکھنا ہے، ویسے نہیں ہے تو آپ نے وہ رکھا ہے، تو اس میں غیر ضروری نہیں، ضروری چیزیں لازمی بات ہے. اب الگ سے پاؤچ آپ اس میں رکھنا چاہتے ہیں، پھر گلے میں بھی آپ وہ کوئی تھیلا لٹکانا چاہتے ہیں، تو اتنی چیزیں نہ کریں اپنے لیے. وہاں خدا نخواستہ کچھ آپ سے ضائع ہو جائے تو آسانی رکھیں.
سہیل اکبر صاحب کا سوال کہ کچھ لوگ اس بات پر فتوے لگاتے ہیں کہ اہل سنت حضرات اپنی قبر پکی کیوں کرتے ہیں، اس حوالے سے رہنمائی فرما دیجیے۔ میری کتاب ہے قبر کے احکام اور آداب، اس میں نے بہت سے مسئلے لکھے ہیں۔ قبر کا اندرونی حصہ وہ پکا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ نے سیمنٹ کے بلاک لگائے ہیں، آپ اس پہ مٹی کا گارا لگائیں، یا اس کے ساتھ مٹی کی جو بلاکس ہوتے ہیں اس کی ایک لائن لگائیں، سپورٹ لے لی آپ نے سیمنٹ کے بلاک کی، اب اس کے ساتھ مٹی کے بلاک بھی آتے ہیں، پنجاب میں تو عام ملتے ہیں، یہاں مجھے نہیں پتہ، اس کی ایک وہ بنا لیں، ورنہ ماربل لگا لیں بغیر پالش کے، کیونکہ وہ بھی زمین سے ہی نکلا ہے، اسی پہ تیمم ہوتا ہے۔ تو اندر سے پکی نہیں کرنی چاہیے، اوپر قبر کا نشان ہوتا ہے، قبر بند ہو گئی ہے، اوپر قبر کا نشان ہوتا ہے۔ کاروبار ہو گیا ہے گورکن حضرات، کسی قبر کو کوئی پوچھنے نہیں آتا، وہ اس قبر میں دوسرے کو دفنا دیتے ہیں، تو لوگ اپنی قبر کی نشانی رکھنا چاہتے ہیں، آئیں تو ان کو پتہ چلے۔ بے ترتیب ہمارے ہاں قبرستان ہے، جبکہ باہر ترتیب سے بنائے جاتے ہیں، لیکن بعض جگہوں پہ پتہ ہی نہیں ہے۔ اب وہ وادی السلام کا قبرستان جو بنا ہوا ہے نجف اشرف کے ساتھ، اس کو دیکھیں تو ایسا بے ترتیب، دنیا کا سب سے بڑا قبرستان کہا جاتا ہے اسے، واللہ عالم۔ تو قبر اندر سے پکی نہیں ہونی چاہیے، مگر سعودی عرب میں اب ہو رہا ہے وہیں سیمیٹڈ، مکہ میں جتنے ہیں وہ باقاعدہ بنائی ہیں، اس کے ساتھ وہ تو پاؤڈر ڈالتے ہیں، 6 مہینے بعد نکال دیتے ہیں، وہ اسی میں دوسرے کو ڈالتے ہیں۔ مسلمان ہیں، بس ہم لوگوں کے پاس زندوں کے لیے جگہ نہیں ہے، مردوں کے لیے کہاں سے ہوگی؟ ہمیں اپنے آپ کو درست کرنا ہے، اپنے معمولات۔ اچھا جی، ضد ہے اس قبرستان میں ہی دفنانا ہے، اب جگہ نہیں ہے، لازمی بات ہے گورکن پیسے لینے لگ گئے، قبروں کا کاروبار ہوتا ہے باقاعدہ، اور وہ اسی طرح کسی کی بھی قبر صاف کر کے دے دیتے ہیں آپ کو۔ تو ہمیں بھی درست ہونا ہے، معمولات کو بھی اپنے جہاں بستیاں بن رہی ہیں پہلے جگہ رکھو۔ اب وہ بہت دور دور جگہیں بنائی ہیں، لوگ کہتے ہیں ہم نہیں جائیں گے رستے میں لٹ جائیں گے، کیونکہ کرائم بہت ہو رہے ہیں، سیف نہیں ہے، تو مجبوریاں ہیں۔ بہرحال قبر اندر سے پکی نہیں رکھنی چاہیے، یہی بہتر۔ اوپر قبر کا نشان ہے وہ اور بات ہے۔ UAE سے زہیب علی صاحب کا سوال کہ اگر ہم کوئی لاٹری خریدتے ہیں اور اس کا انعام نکل آتا ہے تو کیا وہ پیسے یا کوئی اور چیز جائز ہوگی یا نہیں؟ لاٹری کی رقم جائز تو نہیں ہوتی، کسی نے آپ کو ٹکٹ دے دی، نکل آئی، آپ اس رقم سے کوئی مستحقین کے لیے کوئی کام کر دیں بغیر ثواب کی نیت کے۔ جوا، لاٹری، سود، رشوت، بھتہ، یہ جتنی رقمیں ہیں یہ جائز نہیں ہیں۔ اگر آپ کو کہیں ملی ہیں تو آپ اس کو مستحقین کے لیے کوئی ایسا انتظام، کوئی کام کسی خیراتی ادارے کو دے دیں بغیر ثواب کی نیت کے، یہ ہو سکتا ہے اس سے۔ جوہر آباد سے سمیع حسن صاحب کا سوال کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فرض اور دیگر نمازوں کے بعد دعا نہیں مانگنی چاہیے کیونکہ یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، رہنمائی فرما دیجیے۔ جو ایسی باتیں کرتے ہیں میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر فرض نماز کے بعد یا نمازوں کے بعد دعا کی جاتی ہے تو اس میں حرج کیا ہے؟ کہیں ممانعت آئی ہے کہ یہ نہیں کرنا؟ جب ممانعت نہیں ہے تو فی اصل الاشیاء اباحۃ، ہر چیز کی اصل میں مباح ہونا یعنی حلال ہونا۔ دوسری بات یہ کہ دعا موقوتہ عبادت نہیں ہے، یعنی اس کے لیے کوئی وقت نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنی دعائیں فرمائیں،
ایک صحابی سے فرمایا کہ ہر نماز کے بعد اس دعا کو اپنے اوپر لازم کر لو، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ صرف ایک نمونہ دے رہا ہوں حدیث کا، تو حضور خود فرما رہے ہیں ہر نماز کے بعد اس کو لازم کر لو۔ حدیث شریف میں ہے کہ فرض نماز کے بعد 3 مرتبہ استغفر اللہ کہو۔ تو جس کو ثابت نہیں ہے یا جو ثابت ماننا نہیں چاہتا وہ نہ کرے۔ ہمیں تو دعاؤں کی ضرورت ہے، ہم تو بار بار کریں گے، اور ہم نے کرنی ہے۔ فرض نماز کے بعد دعا کی بڑی اہمیت ہے، اور مسجد میں اگر ہو مختصر ہی ہو۔ اب یہ جو دعا ہے کیا یہ حدیث میں نہیں ہے جو آپ اکثر کرتے ہیں، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام؟ کیا یہ حدیث میں تعلیم نہیں کی گئی ہے؟ بلکہ بتایا گیا کہ فرض نماز کے بعد مختصر دعا، پوری نماز کے بعد جو اذکار بتائے ہیں وہ کیا ہیں۔ تو جو کہتے ہیں نہیں کرنی ہے، تو اب حیرت ہے، مسلمان کہلانے والا دعا کا بھی مخالف ہو گیا۔ کتنی عجیب بات ہے، بہت حیرانی ہوتی ہے۔ تو جو نہیں کرتے نہ کریں، ہم ان سے یہ نہیں کہہ رہے کہ نہیں تم لازمی کرو، ہم کر رہے ہیں، ہمیں منع نہ کرو، ہمارے پاس دلیلیں موجود ہیں۔ سوازی لینڈ سے صہیبہ منصور صاحبہ کا سوال کہ کیا یہ بات درست ہے کہ حالت احرام میں دودھ سے بنی ہوئی غذائی اشیاء کا استعمال نہیں کیا جا سکتا؟ حالت احرام میں جی حاجی جو جاتے ہیں ناشتہ نہیں کرتے، وہاں لبن مل رہا ہے، حلیب مل رہا ہے، میری اطلاع میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ کوئی خاص حالت ہو جائے دودھ کی، اس کی کوئی خوشبو کا مسئلہ ہو کہ اس میں کچھ مکس کیا ہے، میری اطلاع میں، معافی چاہتا ہوں، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جی حالت احرام میں آپ دودھ کی کوئی چیز نہیں لے سکتے۔ مجھے دیکھنا پڑے گا، بلکہ کتنوں کا ثبوت ملے گا کہ وہ ایسا کیا۔ کوئی یہ میری معلومات کے مطابق ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ان کا اگلا سوال کہ عمرہ کی نیت سے پہلے کیا بالوں میں تیل لگا سکتے ہیں اور کیا عطر کا استعمال کیا جا سکتا ہے؟ جی آپ اگر غسل کیا ہے، غسل کرنے کے بعد آپ تیل لگائیں بالوں میں۔ تیل آپ اس حالت میں بھی لگا سکتے ہیں، بس بال نہ ٹوٹیں۔ یعنی احرام پہن لیا ہے اور تیل لگا رہے ہیں، بال نہ ٹوٹیں، اور تیل جو ہے وہ خوشبو والا نہ ہو، یعنی اس میں الگ سے خوشبو نہ ڈالی گئی ہو۔ ایک تو اس کی اپنی خوشبو ہوتی ہے جو ہوتی ہے، الگ سے اس میں خوشبو نہ ڈالی گئی ہو، بال نہ ٹوٹیں، ورنہ یہ کہ آپ کو پھر اس کا بدل دینا پڑتا ہے۔ تو خوشبو لگائیے آپ نے احرام باندھنے سے پہلے، وہ لگا لی، احرام کو بھی اپنے آپ کو بھی لگا لی ہے تو وہ اور بات ہے، اس کے بعد نہیں۔ علماء، حفاظ، قراء حضرات اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد آج کل دیکھا گیا ہے کہ کچھ وقت خدمات انجام دینے کے بعد دوسرے کاموں میں مصروف ہو رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ بیان فرما دیجیے۔ اس کی وجہ ہم لوگ ہیں، ہم اپنا ماحول ایسا نہیں بنا رہے جس میں علماء کے لیے، قراء کے لیے، حفاظ کے لیے، دین کا کام کرنے والوں کے لیے، اصل میں یہ تو اسلامی سلطنت کا ہے کہ ان کے فکر معاش سے آزاد کر دے، ان کی اتنی ضرورت جو ہے اس کے مطابق ان کو خرچ ملے تاکہ وہ کام کریں۔ مگر آپ یہ دیکھیں کہ پروگرام کروایا جی 10 عمرے کے ٹکٹ ہیں، اس میں یہ چیزیں، 5000 آدمی کا کھانا ہے، ڈیکوریشن پہ اتنا، اور پبلسٹی پر اتنا خرچ، وہاں پر ایک رات کے پروگرام پر لاکھوں روپے خرچ ہو رہے ہیں۔ ایسا ہی ہے نا؟ جی مہینے بھر میں جو شخص مسجد میں ڈیوٹی دے رہا ہے، گرمی سردی بارش ہر موسم میں وہ خدمت کر رہے ہیں، چٹائیوں پہ بیٹھ کے کر رہے ہیں، ان کے لیے ہم نے کیا وظیفہ رکھا ہوا ہے؟ بڑی مسجدوں میں بہتر ہوگا، چھوٹی مسجدوں میں کیا حال ہوگا؟ اس کے بھی بچے ہیں،
وہ بھی اسکول فیس دیتے ہوں گے، ان کو بھی کھانا، بیماری کا معاملہ ان کے ساتھ بھی ہے۔ تو جب عوام خیال نہیں رکھیں گے تو پھر علماء اپنے بچوں کے لیے، گھر بار کے لیے لازمی بات ہے، اور کوئی سائیڈ بزنس ضرور رکھنا چاہیے۔ مطلب یہ کہ وہ ڈیوٹی دے رہے ہیں تو ساتھ میں کوئی اور کام بھی ایسا رکھیں کہ وہ دین سے دنیا نہ کمائیں، وہ صورت نہ ہو جائے کہ اس اپنے دین کے حوالے سے۔ تو یہ ہم لوگ مسجد کا ہم نہیں کر رہے، میں بلکہ کہنے لگا ہوں کتنے عرصے سے کہ بجلی کے بل جو اب بجلی کے نرخ گورنمنٹ نے کہاں پہنچا دی ہے۔ چھوٹی سی مسجد ہوتی ہے 100-200 آدمیوں کی، نمازیوں کی، اس کا بل کبھی 2000 آ جاتا تھا، 2500 آ جاتا تھا، اب ان کو 20 40 ہزار کے بل آ رہے ہیں۔ آمدنی ان کی ہے نہیں ہے۔ اچھا، لوگ جو جمعے کو یا دوسرے موقعوں پہ ڈالتے ہیں خرچہ، لوگوں کے بھی اب کمائی کا معاملہ ہے، مہنگائی ہے ان کی بھی، تو مسجدیں تو سیل ہو جائیں گی، کہاں سے پورا کریں گے؟ تو یہ ہماری کمزوریاں ہیں، ہم معاشرے میں اس معاملے میں دین کو اہمیت ہی نہیں دیتے۔ ہمیں دین کو اہمیت دینی ہوگی اپنے ارد گرد۔ اب مؤذن صاحب یا امام صاحب، نکاح کے موقع پر آپ مجھے بتائیں کتنی فیسیں دے رہے ہیں بینڈ باجے والوں کو، اسٹیج والوں کو، نکاح خواہ کو کیا دے رہے ہیں؟ کبھی دیکھا آپ نے اس کے ساتھ سلوک کس طرح کر رہے ہیں؟ تو یہ ہمارے رویے ہیں، ہماری غلطیاں ہیں، اور ہم اس بات کا خیال نہیں رکھتے۔ تو یہ اگر آپ نے علماء جو واقعی علماء ہیں، جو واقعی قرآن کی خدمت کر رہے ہیں، جو واقعی جنہوں نے اس کو کاروبار نہیں بنایا ہوا، ان کو اگر آپ فکر معاش سے اس طرح آزاد نہیں کریں گے تو نتیجہ ان کے بچے ہیں، وہ آپ کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے کہ جی یہ ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، فیس کے پیسے نہیں ہیں، اسکول میں فیس جمع کرانی ہے، پیسے نہیں ہیں۔ آپ کو خود اس کا ماحول بنانا چاہیے تاکہ وہ لوگ پوری طرح توجہ سے یہی کام کریں۔ محبہ ماکدہ صاحبہ کے سوالات، ان کا پہلا سوال کہ کیا میں ایک بات میں وہ کہوں گا، نام نہیں لے رہا، بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے ہاتھ دکھائے تھے کہ یہ میرے ہاتھ دیکھو، لوگوں نے چوم چوم کر یہ کھال جو ہے اس کا کیا حال کر دیا ہے، لیکن میں بیمار ہوں، مجھے کوئی پوچھنے نہیں آ رہا۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ایسی باتیں، اللہ تعالیٰ رحم کریں۔ کیا یہ حدیث مبارکہ درست ہے کہ سند کے حوالے سے کہ چاول پکایا کرو تمہارے رزق میں برکت ہوگی؟ اس حدیث کی صحت کے بارے میں تو میں نے سند کا وہ جائزہ نہیں لیا، لیکن چاولوں کے حوالے سے ایک دو روایتیں نظر سے گزری ہیں، یہی مضمون ہے یا نہیں تو میں معافی چاہوں گا، میری تحقیق نہیں ہے، اگر وہ کہیں گے تو اس حوالے سے دیکھ لیا جائے گا۔ آپ لوگوں میں سے کوئی ڈالے گوگل پہ کہ چاولوں کے بارے میں کوئی حدیث ہے تو سامنے آ جائے۔ جی، ان کا اگلا سوال کہ مسلمانوں کی اور ہمارے اعزاء و اقربا جو کہ انتقال کر چکے ہیں، ان کی ارواح جمعرات کو آتی ہیں یا شب جمعہ، اور فاتحہ دلوانے کا اسی ضمن میں صحیح وقت کیا ہوگا، جمعرات یا پھر شب جمعہ یا پھر جمعے کا دن؟ جمعرات کو عصر اور مغرب کے درمیان کی روایت ہے کہ دروازے پر آتی ہیں، کوئی ہدیہ ملے، نہیں ملتا تو مایوس لوٹ جاتی ہیں، لیکن ایصال ثواب روز کریں، صبح، دوپہر، شام، رات، دعا کی صورت میں کچھ کھلا کے، کچھ اور کسی کی مدد کر کے، جس طرح بھی جو جائز کام ہے وہ کر کے کسی وقت بھی کریں، لیکن روایت وہ ہے کہ روحیں دروازے پہ آتی ہیں جمعرات کو عصر اور مغرب کے درمیان۔ باقی شب جمعہ بہت مبارک، جمعے کے دن قبرستان جانا بہت اچھی بات، بلکہ وہ بیٹا جو ہر جمعے ماں یا باپ کی قبر پہ جائے، وہاں سورہ یاسین پڑھے،
نیک نہیں بھی ہو تو نیک لکھا جاتا ہے. کوشش کرنی چاہیے. ان کا اگلا سوال کہ استقامت نہیں رہتی عبادات میں، اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ باقی چیزوں میں کیسے لاتے ہیں؟ دفتر جانے کے ٹائم میں استقامت ہے، کھانے کے ٹائم میں استقامت ہے. اپنی باقی تمام نیکی کے بارے میں آپ کا ارادہ اس درجے مضبوط کیوں نہیں ہے؟ میرے اپنے اندر ارادے کی اتنی بڑی قوت، جس کو آپ ول پاور کہتے ہیں، میں ارادہ کر لیتا ہوں، پھر میں اس کے لیے سارے انتظام کرتا ہوں. تو اس میں بھی ارادہ آپ کا. اور اگر آپ سے وہ کمزوری ہو رہی ہے، کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانے کی وہ ہے. اس کی روایت، اس کے حوالے سے ثواب بھی ہوتا ہے، شیطان اس سے بھاگتا ہے. تو آپ باوضو رہنا شروع کر دیں. آپ جب بھی آپ کو لگے سستی ہو رہی ہے، آپ یہ پڑھیں. تو آپ اپنا ارادہ مضبوط کریں. اب اس کو اپنے آپ کو اس پہ ماحول پہ چھوڑ دیا تو باقی چیزوں پہ تو نہیں چھوڑتے آپ. وہاں تو آپ اپنے ارادے پر پوری طرح تیاری کرتے ہیں. تو یہ بھی آپ کے جتنا جذبہ ہوگا، السعی منا والاتمام من اللہ، میرا کام کوشش کرنا ہے، پوری کوشش کروں، اللہ پورا کرے گا. اگلا سوال محمد عدنان صاحب کا، سردی میں وضو کرنے پر دگنا ثواب ملنے والی فضیلت ٹھنڈے پانی کے ساتھ خاص ہے یا گرم پانی سے وضو کرنے پر بھی حاصل ہوگی؟ یہ سوال برسوں پہلے کہیں کسی نے کیا تھا، تو میں نے اس کو یہ کہا تھا کہ جب سردی میں وضو پر ہے تو وہاں شرط نہیں ہے کون سے پانی سے، اور اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. اگر سہولت ہے تو فائدہ اٹھائیں، کیونکہ ٹھنڈے پانی کا استعمال وہ اتھرائٹس کہتے ہیں، اس سے بعد میں ہوتا ہے. تو جان بوجھ کے ٹھنڈے پانی سے نہ کریں آپ کہ نہیں جی میں نے ٹھنڈے ہی سے کرنا ہے، جبکہ گرم موجود ہے. اللہ ثواب دینے والا ہے اور اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. بے شک. ان کا اگلا سوال کہ قرآن پاک میں نماز قائم کرو، اس سے کیا مراد ہے؟ نماز قائم کیسے کی جائے؟ نماز پڑھنا اور قائم کرنا کیا ایک ہی معنی میں لیا جائے گا؟ پڑھنا تو یہ ہے نا کہ کبھی پڑھ لی. قائم کرنے کا مطلب یہ کہ اس کی پابندیوں کے ساتھ روزانہ پنج گانا کا مطلب 5 ٹائم، 5 وقت، تمام اس کی جو لازمی چیزیں ہیں ان کے ساتھ اس کو ادا کرنا اور کرتے رہنا. اسٹیبلشڈ پریئر کہا جاتا ہے نا. تو یہ کہ پڑھنا، یہ وہ کہتے ہیں نا پڑھنے والا موڈ ہوا تو پڑھ لی، نہیں ہوا تو نہیں پڑھی. وہ جس طرح لوگوں نے کہاوت بنائی ہوئی ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو 8 کے نمازی ہوتے ہیں، 8 کا مطلب 8ویں دن جمعہ. کچھ کاٹھ کے ہوتے ہیں، کاٹھ چارپائی کو کہتے ہیں جنازے کے. کچھ ٹھاٹھ کے ہوتے ہیں، موڈ ہے تو پڑھ لی، نہیں ہے تو نہیں پڑھی. کچھ 360 کے ہوتے ہیں، سال کے بعد عید پڑھتے ہیں. وہ مراد ہے پڑھنے سے. قائم کرنے کا مطلب اس کی تمام پابندیوں کے ساتھ بر وقت روزانہ 5 ٹائم ادا کرتے رہنا اور اس کا اہتمام کرتے رہنا. ان کا اگلا سوال کہ کیا منت ماننے کے بعد کام ہونے سے پہلے منت تبدیل کر سکتے ہیں؟ کیا 20 رکعت کی منت تھی اب 10 رکعت کی ہو جائے، ایسا کر سکتے ہیں؟ آپ کو اللہ تعالی نے پابند نہیں کیا، آپ نے اپنے آپ کو خود پابند کیا تھا. منت ماننے کے بعد آپ اپنے آپ پر اس چیز کو واجب کر لیتے ہیں جو آپ نے مانا. مشکل ہوتی ہے نا، گھبرائے ہوتے ہیں، کسی طرح حل ہو جائے، 100 رکعت پڑھوں گا. مشکل آسان ہو گئی تو اب 100 رکعت بھاری لگ رہی ہے، مشکل ہو رہی ہے. انسان ہے تو آپ اول
منت مانے تو سوچ سمجھ کے مانے، لیکن مشکل میں آپ ہر چیز کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ وہ کہاوت بنائی تھی نا کہ جی درخت پہ چڑھ گیا تھا، زیادہ اونچا چلا گیا، نیچے اترنے سے ڈر رہا، نیچے اگر خیریت سے اتر گیا تو میں ایک گائے دوں گا، ذبح کروں گا اللہ کے نام پہ، وہ جناب لوگوں کو کھانا کھلاؤں گا۔ اس کو تسلی ہو گئی کہ اب میری حفاظت ہوگی، اترا خطرہ اور کم ہو گیا، گائے یار زیادہ بکرا دے دوں گا، اور نیچے اترا تو خطرہ اور کم ہو گیا، یار مرغی دے دوں گا، اور نیچے آ گیا محفوظ ہو گیا، مرغی بھی کیوں صرف انڈا دے دوں۔ تو یہ مذاق ہے، اس طرح کی باتیں یہ تمسخر کے اس میں آئیں گی۔ آپ آسان منت مانیں اللہ کو، وہ ہر حاجت سے پاک ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، سب اس کے محتاج ہیں۔ یہ تو کنجوسوں سے اس طرح نکلوایا جاتا ہے نا کہ اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کریں اس بہانے، تو منت آسان۔ اب منت آپ کی ایک نوعیت کیا ہے وہ نہیں معلوم، آپ سے جو آسان ہو وہ آپ کر لیں، باقی کے لیے اللہ سے معافی چاہیں۔ موزوں پر مسح کرنے کی کتنی مدت ہے؟ مقیم موزے پہننے کے بعد مسافر ہو جائے یا اس کے برعکس کوئی صورت ہو تو کیا حکم ہوگا؟ موزے کون سے ہیں پہلے یہ بھی تو بتائیں؟ یہ جو نائلون کے یا پولی ایسٹر کے موزے ہیں، ان کا یہ وہ نہیں ہے ایسا دبیز کا مطلب تھک ہوتا ہے نا، اس میں نمی نہ جائے، وہ تو آ جائے گا، ورنہ چمڑے کے ہوتے ہیں اصل موزے۔ آج کل یہ جو نائلون کے باریک سے پہنے ہوئے ہیں، ان کا حکم اور ہے۔ اگر ایک شخص وضو کرنے کے بعد وہ موزے پہن لے جو چمڑے کے ہوں یا ایسے دبیز ہوں جن میں نمی نہیں جا رہی ہے، تو مقیم جو ہے وہ ایک دن، یعنی جس وقت سے اس نے پہنے اسے 24 گھنٹے تک، اور مسافر 3 دن تک۔ اگر وہ موزے نہیں اتار رہا ہے، موزے پہنے ہوئے ہیں، تو وہ اس پہ وہ 3 انگلیاں سامنے سے صرف یوں اس پہ مسح کر لے گا، لیکن یہ ہے کہ شرط وہ موزے دیکھ لے کون سے ہیں۔ ڈراموں کی وائس اوور کرنے کی کمائی کیا حلال ہوگی یا حرام؟ ڈرامے کون سے ہیں؟ اس میں سکھایا کیا جا رہا ہے؟ اس ڈرامے کے بارے میں جو اندر کردار دکھائے جا رہے ہیں، اجنبی لڑکا لڑکی کس طرح ان کو مکس کیا ہوا ہے، کہاں سے اس کو جائز کرتے ہیں؟ کیسے اس کو جائز کرتے ہیں؟ لڑکیاں آ رہی ہیں، ٹھیک ہے جی، انہوں نے بال چھپائے ہوئے ہیں، کپڑے پہنے ہوئے ہیں، زرق برق چمکیلے لباس، نعت پڑھ رہی ہیں، میں جائز کر دوں؟ تو یہ ہم لوگ کیوں طبیعت نہیں بدلتے، شریعت بدلنا چاہتے ہیں؟ معاف کیجیے گا، جو چیز درست نہیں ہے اس کی کمائی درست نہیں ہوگی۔ ویس رضا صاحب کا سوال انڈیا سے کہ مسجد میں لوگ قبلہ رخ جو پیر کر کے بیٹھتے ہیں ان کے بارے میں کیا شرعی حکم ہوگا؟ کوئی شخص مجبور ہے کیا؟ ایک شخص ہے، اس کو ٹانگ سیدھی کیے بغیر نہیں بیٹھ سکتا ہے، یا نماز پڑھ رہا ہے بیٹھ کے لیکن ٹانگ موڑ نہیں سکتا، سیدھی رکھی ہوئی ہے، اس کا حکم اور ہے۔ لیکن وہ نماز نہیں پڑھ رہا، تندرست ہے، ٹانگ میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کے باوجود قبلے کی سمت کر رہا ہے، تو وہ قبلے کا ادب نہیں کر رہا، یا اس کو معلوم نہیں ہے، اور یا پھر یہ کہ وہ بے ادبی کا مرتکب ہو رہا ہے اور پرواہ نہیں کر رہا۔ محمد امیر چشتی صاحب کا سوال کہ کسی جگہ کھدائی کے دوران دفن شدہ خزانہ ملے تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ زمین کس کی ہے؟ اگر وہ زمین حکومت کی ہے، کسی کی قبضے میں نہیں ہے، تو لازمی بات ہے وہ خزانہ جو ہے وہ باق سرکار جس کو کہتے ہیں نا، وہ اسلامی حکومت، اسلامی بادشاہ کے قبضے میں جائے گا۔ اور اگر کسی کے اپنی زمین میں کچھ نکلا ہے،
اس کی نوعیت ہے کیا ہے، مختصر ہے، بہت بڑا ہے۔ اس میں یہ کہ وہ چونکہ اس کی زمین سے نکلا ہے تو سرکار کو اطلاع ہوتی ہے تو وہ اس کا حصہ رکھتے ہیں، اس میں نوعیت پر ہوگی بات۔ لیکن کھلی کسی زمین پہ اور وہ زمین کسی مالک کی نہیں ہے، یعنی کوئی اس کا اونر نہیں ہے، تو وہ گورنمنٹ کے لیے ہوتی ہے وہ۔ ارم رضوان صاحبہ کا سوال کہ شوہر مجھ سے میرے گھر والوں کی باتیں پوچھتے ہیں اور میں اگر بتانا نہ چاہوں تو کیا یہ میرے لیے جائز ہوگا؟ کیونکہ وہ میرے گھر والوں کی باتیں پوچھنے کے بعد اگر اس میں کسی قسم کا کوئی عیب نظر آئے کسی بھی شخص کے حوالے سے تو اسے نشانہ بنا کر پھر اسے ہی اپنے طنز اور تنقید کا مضمون بناتے ہیں۔ اس حوالے سے رہنمائی یہ فرمائیں۔ بیماری ہے، لڑکا یا لڑکی دونوں، یعنی شوہر اور بیوی دونوں ایک دوسرے کی باتیں ٹرانسفر کرنا، امپورٹ ایکسپورٹ کہتے ہیں شاید اس کو آج کل کی زبان میں۔ تو وہ اپنے گھر بتا رہی ہے، وہ اپنے گھر، اور اس طرح یہ بالکل غلط ہے، ضروری نہیں ہے۔ ہاں کوئی ایسی بات مثلا کسی کی طبیعت خراب ہے تو بتا دیا تاکہ وہ مزاج پرسی کر لے، یا کوئی اور خبر ہے، لیکن یہ کہ جو ان کی نجی باتیں ہیں، وہ دنیا کا کہتے ہیں نا سب سے اچھا معاملہ کیا ہے کہ دوسرے کے معاملے میں دخل نہ دینا، لیکن ہمارے پاس شاید یہی بہترین مشغلہ ہے۔ تو اول تو پوچھنی نہیں چاہیے نہ اس کو، اور یہ بھی دیکھ رہی ہے تو اپنے گھر والوں کو نہ بتائے کہ ان کا ذہن ان کے بارے میں خراب ہو۔ ہاں بات عزت نفس کی آ جائے، عقیدے کی آ جائے، یا کوئی اہمیت ایسی نوعیت ہو تو پھر کی جا سکتی ہے، لیکن اس کو کرتے ہوئے بھی کسی کی توہین مقصود نہیں ہے۔ اصل چیز جو ہے، اب لوگ جو ہیں غیبت جو کرتے ہیں وہ کس معیار کی اور کہاں کہاں اس سے کیا نقصان ہوتے ہیں، تو اسلام نے اسی لیے منع کیا ان باتوں کو تاکہ زندگی خوشگوار رہے۔ مگر شوہر صاحب کہیں کہ نہیں مجھے ہر بات معلوم ہونی چاہیے، کیوں ہونی چاہیے بھی تمہیں معلوم؟ یا بیوی کہے کہ جی مجھے تمہاری ہر بات معلوم ہونی چاہیے، کیوں ہونی چاہیے؟ بھائی آپ کے جو ضروری امور ہیں وہ ہے، اس کے علاوہ نہ اس کو ضرورت نہ اس کو ضرورت۔ تو یہ کچھ اچھا پھر الگ الگ ماحول ہے، دیہاتی سوچ ہے، کچھ لوگ پڑھے لکھے کہلاتے ہیں لیکن ان کا اپنا کچھ برادریوں میں ہوتا ہے ایسا، اور یہ چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ کہتے ہیں نا کسی کو دوسرے کی نظروں میں گرانے کے لیے بات کرنا، اس کی تحقیر ہو جائے، یعنی لوگ اس کو پسند نہ کریں، یہ سب کچھ جو ہے اس کے شرعی احکام اس کے بارے میں واضح ہے۔ نہ غیبت کرو نہ غیبت سنو، اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ اگلا سوال محمد نجیب ماگدہ صاحب کا کہ اکثر دل میں یہ خیال آتا ہے کہ ہر چیز کو کوئی تخلیق کرنے والا ہے اور اللہ ازل سے ہے، یہ بات دل و دماغ سے کیسے نکالوں اور یہ اشکال حل کیسے کروں؟ میں ان کے سوال کا مطلب پوری طرح نہیں سمجھ پایا۔ اللہ تعالیٰ کی کوئی ابتدا نہیں، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ اللہ خالق کل شیء، وہ ہر شے کا بنانے والا، یہ اس کی تعریف ہے۔ مگر پرٹیکولر چیزیں خاص طور پر بری جن کو سمجھا جاتا ہے اس طرح کہہ کے پکارنا وہ توہین ہو جائے گی، کفر ہو جائے گا۔ آئی نا سمجھ میں؟ ہر شے کا بنانے والا۔ اب آپ کے ذہن میں کہیں گندگی ہے، آپ کسی ایسی چیز کو سوچ رہے ہیں کہ اس کو بھی اللہ نے بنایا اور اس طرح بنایا، وہ آپ کے ذہن کا معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر شے بہترین بنائی ہے۔ وہ کیڑا بھی بنایا نا، اب سینٹی پیڈ ہے جی، کن کھجورے کو کہتے ہیں شاید کہ 100 ٹانگیں ہیں یا 100 پاؤں ہیں اس کا، آپ کی نظر میں لگ رہا ہے کہ نہیں جی اس کی 90 ہونی چاہیے تھی، اللہ بہتر جانتا ہے کس کا فیس کیسا ہے، اس کے سینگ ہونے چاہیے تھے، نہیں یہ ہونا چاہیے تھا۔ یہ ساری باتیں جو ہیں
یہ آپ کو اس طرح نہیں، آپ کو غور کرنا ہے تو اللہ کی صنعت میں غور کریں کہ دیکھیں میرا رب کیا کیا بناتا ہے. لیکن کوئی خاص پرٹیکولر چیز لے کے اور آپ کے وہ نیگیٹو فیلنگ آ رہی ہیں تو پھر یہ ہے کہ آپ اپنے ذہن کی صفائی کریں. اب ایک جملہ کوئی کہہ دے، آپ نے اس کا مطلب کیا لیا، کہنے والے کا مطلب کیا تھا. آپ نے اپنے مطلب کی بات، لوگ بات کا مطلب نہیں سمجھتے، مطلب کی بات سمجھتے ہیں، یہی ہے نا کہاوت. تو اس نے کہا ہے کس معاملے میں، کس سوچ کے تحت کہا ہے. صاف ستھری ذہنیت ہو سکتی ہے مگر آپ نے نیگیٹو لے لیا تو یہ آپ کا مسئلہ ہے، آپ کی سوچ ہے اس طرح کی. ان کا اگلا سوال کہ جنت بہت وسیع ہے، اگر اربوں سال بھی گزار دے کبھی تو دل اکتا ہی جائے گا، پھر انسان کیا کرے گا؟ یہ جو آپ کی سوچ ہے نا، یہ دنیا تک ہے، یہ یہاں تک ہے آپ کی. اکتا جائیں گے، ایک جیسا وقت ہوگا، کیسا لگے گا جب وہاں جائیں گے نا، تو یہ سوچیں نہیں ہوں گی. انسان کو خوشی کے وہ چاہتا ہے کہ یہ منظر بدلنے نہ پائے. آپ کو جب کوئی چیز بہت اچھی لگتی ہے نا، آپ کہتے ہیں وقت ٹھہر جائے. تو یہ سوچیں آپ کی یہ جو اس طرح کی ہیں نا نیگیٹو، یہ ساری یہاں دنیا میں ہیں، وہاں نہیں ہوں گی. اور اگر آپ کا موڈ واقعی اکتانے کا ہے تو پھر آپ کہیں اور جانے کا ارادہ کر لیں. ان کا اگلا سوال کہ کیا میں آیت الکرسی پڑھ کر موٹر سائیکل بھگا سکتا ہوں فل اسپیڈ پر؟ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. ایک شخص یہ کہے کہ مجھے اللہ پر کامل یقین ہے، میں بھروسہ کر کے 5ویں منزل سے چھلانگ لگا رہا ہوں، اس کی حفاظت نہیں ہوگی کیونکہ وہ حکم کے خلاف کر رہا ہے. میدان جنگ والا اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی راہ میں جان دے رہا ہے، تم کس لیے کر رہے ہو؟ تو اس طرح کا جو بھگانے کی بات ہے نا، ان سے کہیں کہ آپ آیت الکرسی پڑھ کر یہ ارادہ کریں کہ میں اللہ کی رضا پہ راضی رہوں گا، میں وہ کام نہ کروں جو میری ہلاکت کا باعث بن سکتا ہے. اور آپ آیت الکرسی پڑھ کے اس کا غلط فائدہ اٹھانا چاہیں گے، وہ صحیح نہیں ہوگا. ورنہ موت کے کنویں میں کام کرنے والا یہ کہے کہ جی میں خود جو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہا ہوں مگر میں وظیفہ پڑھ لوں گا، معاف کیجیے گا، اس پہ اجازت نہیں ہے. اگلا سوال شکیلہ فیاض صاحبہ کا، وہ پوچھتی ہیں کہ زکوٰۃ کتنے فیصد ادا کی جاتی ہے، اور دکان یا مکان کا کرایہ جو گھر خرچ میں استعمال ہوتا ہے کیا اس پر بھی زکوٰۃ ہوگی، اور زکوٰۃ کی رقم ہر ماہ ادا کی جا سکتی ہے یکمشت کے بجائے؟ محترمہ نے پہلا سوال یہ کیا کہ کتنے فیصد. حیرت کی بات ہے کہ آپ کو یہ معلوم نہیں. 2.5%، 2.5%، 100 روپے پہ 2.5 روپے. ہر 40ویں پر، مطلب 40 پر 1 ہوتا ہے نا، تو 40 پر 1 ہوا، پھر دوسرے 40 پر 1 ہوا، 2 ہو گئے، پیچھے رہ گئے 20، تو اس پہ آدھے، تو 2.5% زکوٰۃ ہوتی ہے. اس حوالے سے میری تقریریں ہیں، رمضان میں ہمارے پروگراموں میں مسلسل زکوٰۃ کے سوال آتے رہے، شاید انہوں نے نہیں سنے ہوں گے. آپ کی حاجات اصلیہ، بیسک نیسیسٹیز، اس میں آپ کا گھر، اس میں آپ کی سواری، آپ کے کپڑے، آپ کا فرنیچر، آپ کے برتن، وہ تمام چیزیں جو ضروری ہیں ان کو حاجات اصلیہ کہتے ہیں. آپ کا اپنا ذاتی مکان ہے، 1 ہے یا 2 ہے، آپ کی 1 گاڑی ہے یا 6 گاڑیاں ہیں، آپ کی اپنی ذات کے لیے ہیں، ان پر کوئی زکوٰۃ نہیں. آپ کی فیکٹری ہے، فیکٹری کی زمین پر، اس کی عمارت پر، مشینری پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے.
اس کی آمدنی پہ، انکم پہ زکوٰۃ ہے۔ اگر آپ نے گھر بنانے کا کاروبار ہے آپ کا، وہ پھر آپ کا کاروبار، تو سونا، چاندی، مال تجارت، یہ ان سے نصاب بنتا ہے۔ صاحب نصاب اس کو کہتے ہیں جس کے پاس ایک خاص مقدار میں سونا ہو یا چاندی ہو یا نقدی ہو یا مال تجارت ہو، یا یہ سب مل کر نصاب کو پہنچ جائیں۔ نصاب کیا ہے؟ 52.5 تولے چاندی، یہ ہے نصاب۔ 52.5 تولے چاندی کی رقم موجودہ مارکیٹ میں جو ہے، اتنی رقم کے مطابق یا اتنی چاندی ہو یا کچھ سونا، کچھ چاندی، کچھ نقدی، کچھ مال تجارت مل کر اس کو پہنچ گیا اور اس پہ سال گزر گیا تو آپ صاحب نصاب ہے۔ باقی تفصیل کے لیے آپ کے جو سوال ہے میں نے اس میں بتایا مختصراً۔ اگر مزید آپ کو جاننا ہو، آپ کا ذاتی مکان اس میں نہیں ہے، ہاں اگر آپ نے کوئی مکان کرائے پہ دیا ہوا ہے، اس کے کرائے پر یعنی آمدنی پر زکوٰۃ ہوگی۔ یہ آج کا آخری سوال، انشاءاللہ جو سوالات رہ جائیں گے وہ اگلی نشست میں ابتدا میں لے لیے جائیں گے۔ آپ لوگ اپنے سوالات اسی لائیو اسٹریم کے کامنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں۔ اگلی نشست سے پہلے اس کے علاوہ واٹس ایپ اور پیج ان باکس کی سہولت بھی آپ کے پاس موجود ہے، آپ وہاں اگلی نشست سے پہلے اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں۔ آج کا آخری سوال اشرف احسان صاحب کا، کہ مفلر سے داڑھی اور کان وغیرہ چھپانے پر نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ وہ جو ٹوپی ہوتی ہے، گرم ٹوپی، اس پر اعتراض ہے، مفلر پہ تو اعتراض نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ اگر آپ مسجد کے اندر پہنچ گئے ہیں اور وہاں پر وہ ٹھنڈ کا وہ معاملہ نہیں ہے تو کھول لیجئے، لیکن اگر وہاں آپ نے لپیٹا ہوا ہے تو اس پہ نہیں ہے۔ ٹوپی جو ہے وہ گرم ٹوپی جس پہ سب کچھ چھپ جاتا ہے، اس پر اعتراض آتا ہے۔ لیکن مفلر پہ اگر آپ نے، اب وہ ٹھنڈ بہت ہے اس کی وجہ سے آپ نے لپیٹا ہوا ہے لیکن چہرہ کھلا ہوا ہے تو کوئی حرج نہیں۔ ہم ان تمام افراد کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے اپنے سوالات ہم تک بھیجے اور اپنے تعریفی کلمات سے ہمیں نوازا، جن میں علی حیدر راجپوت صاحب، اکرام شریف صاحب، ناصر خان صاحب، وقار مسعود صاحب، سمیر خان صاحب، وقاص مصطفیٰ صاحب، عبد المتین رضوی صاحب، وقاص خان صاحب، فردوس انجم صاحبہ، مرتضیٰ چوہان صاحب، ہدایت رسول صاحب، ربی حسین صاحب، فیضان علی صاحب، محبہ ماکدہ صاحبہ، صہیبہ منصور صاحبہ، عارفہ عارف صاحبہ، فوزیہ عبد القادر صاحبہ، سمینہ راوڈہ صاحبہ، جنید اکبر غوری صاحب، شازیہ علی صاحبہ، مظہر خان صاحب، خاقان حیدر صاحب، سہیل اکبر صاحب، زہیب علی صاحب، غوثیہ آصف صاحبہ، سمیع حسن صاحب، احمد علی صاحب، محمد ایوب صاحب، محمد عدنان صاحب، اویس رضا صاحب، امیر چشتی صاحب، مامون ماکدہ، ارم رضوان صاحبہ، شعیب خان صاحب، نجیب ماکدہ صاحب، شکیلہ فیاض صاحبہ، سہیب الرحمان صاحب اور اشرف احسان صاحب، اور جن جن کے نام شامل نہ ہو سکے ہم ان سے معذرت چاہتے ہیں۔ آپ ہمارے لیے دعا کیجیے گا، ہم آپ کے لیے دعا گو رہیں گے۔ سال 2022 2022 وہ بھی اپنی گنتی پوری کر رہا ہے۔ جمادی الاولیٰ کا مہینہ وہ بھی اپنی گنتی پوری کر رہا ہے، اس کے بعد جمادی الاخریٰ کا مہینہ شروع ہوگا، لیکن عیسوی تقویم کے اس سال میں ایک نشست اور ہوگی، اس کے بعد پھر نیا سال آئے گا۔ مجھے اور آپ کو ہر گزرتے لمحے خیال کرنا چاہیے
میں کیا کھو چکا ہوں، کیا کھو رہا ہوں، کیا پانے کی جستجو کر رہا ہوں۔ حکومت پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان، یونیورسٹی کے بچوں کا قتل ہو جائے، باپ اپنی کمسن بچی کو گولیاں مارے، بچیوں سے زیادتی کے واقعات ہوں، ریپ کیسز جن کو کہتے ہیں، لوٹ مار، مہنگائی اتنی ہو گئی، اچھے اچھے لوگ غلط حرکتوں میں چلے گئے، پڑھے لکھے لوگوں کو جاب نہیں مل رہی، کام نہیں مل رہا۔ کتنی تعداد بتائی جاتی ہے نوجوانوں کی جو ملک چھوڑ گئے؟ 7.5 لاکھ اس سال۔ 7.5 لاکھ۔ 7,50,000۔ یہ صرف نوجوان، بوڑھے الگ۔ یعنی یہ لوگ ملک چھوڑ رہے ہیں، ٹیلنٹ جا رہا ہے غلط پالیسیوں کی وجہ سے۔ کتنی فیکٹریز بند ہو گئی ہیں، انڈسٹریز بند ہو گئی ہیں۔ مجھے کسی نے بتایا انڈس موٹر والے بھی پتہ نہیں 160 کے قریب ٹیکسٹائلز ملز، گورنمنٹ کو فرصت نہیں ہے، جو اقتدار سے نکال دیا گیا وہ اقتدار پانے میں، جن کو اقتدار ملا ہوا ہے وہ اپنا اقتدار کی مدت بڑھانے میں لگے ہیں۔ ملک دیوالیہ ہوتا ہے، لوگ بھوکے مرتے ہیں، سیلاب زدگان کی مدد نہیں ہوئی، مال ہڑپ کرنا، کراچی شہر آپ کے سامنے ہے۔ کیا ہم واقعی بخشے جائیں گے؟ سوال میں بھی اپنے آپ سے کروں، آپ بھی اپنے آپ سے کریں۔ میری وجہ سے کتنے بھوکے رہ رہے ہیں؟ میری وجہ سے کون تکلیف میں ہے؟ میں کسی کی تکلیف کا باعث ہوں؟ کیا واقعی ایسا ہے اور مجھے احساس ہے؟ کوئی سچ ماننا ہی نہیں چاہتا۔ وہ جو خود کہہ رہا ہے وہ سچ ہے، جو اس کو دوسرا کہہ رہا ہے وہ جھوٹ ہے، اپنے اپنے قول میں۔ دل آزاری عام ہے، کہاں کہاں کس کس کو روئے، بہت ہی زیادہ دل دکھتا ہے۔ دوسری بات، اہل سنت و جماعت سوشل میڈیا پر آ کر اختلافات اور دوسری باتیں اچھال اچھال کر کیا چاہتے ہیں؟ ایک صاحب کو کسی فتوے پر، کسی کی بات پر اعتراض، اس سے پہلے رابطہ کیا، یہ تم سے بات ہوئی ہے، جان بوجھ کے کی ہے، ایسے ہو گئی ہے، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ حل نکالنے کی بجائے دوسرے کو ضد، وہ بھی کہتا ہے ٹھیک ہے کر لو، کیا کر لو گے، نہیں مانتا۔ عجیب معاملہ ہے۔ مفادات اہم نہیں رہے، یعنی مسلکی مفادات، اب ذاتی اور گروہی چیزیں آ رہی ہیں۔ بار بار کہہ رہا ہوں، پاکستان میں اور ہندوستان میں اہل سنت کے درمیان جو نزاع کھڑے کر دیے گئے ہیں، علماء کو
ان کا حل فوراً سے پیشتر، یعنی بلا تاخیر نکالنا چاہیے، ورنہ سب مجرم ہوں گے۔ یہ نہیں کہ جی میں نے تو اپنی بات کر دی ہے، کوئی مانے نہ مانے، نہ، بیٹھنا ہوگا، طے کرنا ہوگا، عوام کو گمراہ ہونے سے بچانا ہوگا، ان کو تقسیم سے بچانا ہوگا، ذمہ داری ہے۔ کوئی اٹھے، میں حاضر، میری حیثیت کیا، میں کیا، میرا گھر حاضر، آئیں، دونوں، تینوں، چاروں، جو بھی ہیں، بیٹھ جائیں، فیصلہ کر لیں۔ کوئی ادارہ، کوئی تنظیم، کوئی خانقاہ، کوئی درس گاہ انتظام کرے، مجبور کریں ان لوگوں کو کہ بیٹھیں اور مسئلہ حل کریں خدا کے لیے، ورنہ یہ نہ سمجھیں کہ آپ جو بات کہہ رہے ہیں حق ہے اور آپ کی اس پہ برات ہو جائے گی۔ آپ نے دوسرے سے اگر واقعی حق ہے تو دوسرے سے اس بارے میں رابطہ کر کے کوشش کیا کی؟ احقاق حق، ابطال باطل ضروری ہے، طلب حق ہونی چاہیے۔ تو یہ گزارش بار بار دہرا رہا ہوں، اللہ کرے کچھ اثر ہو جائے۔ حضرت والد صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کا 40واں سالانہ عرس انشاء اللہ تعالی 9-10 فروری 2023 کو ہوگا۔ اسکرین پر اشتہار آپ دیکھ رہے ہوں گے۔ 2 روزہ عرس کراچی میں جامع مسجد گلزار حبیب میں ہوتا ہے، اور ماہ رجب کا 3واں جمعہ جو اس مرتبہ 10 فروری کو آئے گا، دنیا بھر میں سنی مساجد میں، مدارس میں، خانقاہوں میں، اداروں میں، گھروں میں عالمی یوم خطیب اعظم منایا جائے گا ایصال ثواب کے لیے۔ کلام پڑھیے، جمع کیجئے، آپ خود پیش کرنا چاہتے ہیں، ورنہ ہمیں بھجوائیے، ہم اجتماعی طور پر اس کو شامل کر کے پیش کریں گے۔ اس حوالے سے آپ کو یاد دہانی بار بار کرا رہا ہوں، اشتہار موجود ہے، جو مجلہ چھپتا ہے میگزین، عرس میگزین، وہ بھی انشاءاللہ پرنٹ ہو کے آ جائے گا۔ پہلے میں پوری دنیا میں بائی میل یعنی ڈاک سے بھجواتا تھا، اب وہ سہولت نہیں ہے۔ اب PDF آپ کو مل جائے گا انٹرنیٹ پہ، اور پاکستان میں ہم ڈاک سے اب بھی بھجواتے ہیں۔ اب ایک رسالے پر اگر 500 روپیہ صرف پوسٹل اسٹیمپ لگائیں تو کہاں سے ہوگا؟ تو اس لیے باہر کے ملکوں میں جب تک وہ کوئی آسان صورت نہیں ہوتی نہیں بھجوا سکتے، البتہ ہمارے پیج پر اور انٹرنیٹ پہ آپ کو اس میگزین چھپتے ہی مل جائے گا پڑھنے کو۔ اس ہفتے میں جو انتقال کر گئے ایمان کے ساتھ، اللہ تعالی ان کی مغفرت فرمائے۔ جن کے ہاں خوشی ہوئی، ولادت ہوئی یا شادی ہوئی، اللہ ان کے لیے بھی مبارک فرمائے، برکت فرمائے۔ جتنوں نے دعاؤں کے لیے کہا، اللہ تعالیٰ سب کی جائز مرادیں پوری فرمائے۔ میں نے اپنے بارے میں عرض کی تھی، ایک بار پھر التجا، میں گناہگار، یہ 4تھا دن ہے غالباً، تکلیف میں ہوں، دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے توانائی عطا فرمائے، صحت عطا فرمائے۔ یہ ساری ٹیم جو کوشش کرتی ہے، ان کے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہو گئی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ ملک کا درد، دین کا درد، اپنے آپ کو اس سے خالی نہ کیجیے گا۔ ہر شخص اپنی ذمہ داری محسوس کرے اور ادا کرے، ہمارے حالات بہتر ہو سکتے ہیں، ہم سچی توبہ کریں۔ اللہ میرے وطن کو
سلامت رکھے، مسلمانوں کی خیر ہو، نیکی کیجیے، نیکی پھیلائیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔